بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 مرتبہ اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کے بیان کے ساتھ ساتھ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا ذکر بھی فرمایا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا۔ جس طرح ہماری توحید فرض ہے، ہمیں وحدہ لا شریک لہ ماننا فرض ہے، ماں باپ کا حق پہچاننا یہ بھی ضروری ہے اور ان کو ادا کرنا یہ بھی بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا والدین کا پہلا حق یہ ہے کہ آدمی ساری زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، بدسلوکی، بدتمیزی، بدتہذیبی، نافرمانی، ستانے اور پریشان کرنے سے پرہیز کرے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ فرض ہے، بدسلوکی حرام ہے، آگے اس کی تفصیل مزید آئے گی، اور پھر خاص طور پر ان کے بڑھاپے کے زمانے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کرنا چاہیے۔ جوانی میں تو ماں باپ قوی ہوتے ہیں، اولاد پر غالب ہوتے ہیں، اولاد ان کے تابع ہوتی ہے، ماتحت ہوتی ہے، اس لیے وہاں ماں باپ کی زیادہ نافرمانی اور حق تلفی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، اور اس وقت بھی اولاد پر ماں باپ کی جائز امور میں اطاعت ضروری ہے، اور جائز امور کے اندر ان کی نافرمانی ناجائز ہے اور بڑا گناہ ہے، اور اس وقت بھی ان کی اطاعت اور فرمان برداری اور خدمت اولاد پر بھی ذمہ ہے، اور ان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن جب کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو جائے، ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، کمانے کے قابل نہ رہے، یا خاص طور پر جب بیمار ہو جائے اور وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائے، اس وقت اولاد کا امتحان ہوتا ہے کہ کون اس وقت ماں باپ کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے اور فرمان برداری کرتا ہے، اور اس کا دل خوش کر کے ان سے دعائیں لیتا ہے۔ جس نے ماں باپ کی بڑھاپے میں اس طرح خدمت کی کہ ان کو خوش کر کے ان سے دعائیں لی، بس یہ امتحان میں پاس ہو گیا، کسی بندے نے میدان جیت لیا، اس نے اپنی آخرت بنا لی، اور جس نے یہ امتحان پاس نہ کیا وہ فیل ہو گیا۔ بچپن اور پچپن، بڑھاپے میں اکثر آدمی کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور کچھ آدمی کی طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، یا ہم یوں کہیں کہ بچپن اور پچپن ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ بچپن میں جو عادتیں ہوتی ہے بچے کی وہ بڑھاپے میں واپس لوٹ آتی ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ بچے کی عادتیں پسند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بوڑھے کی جو عادتیں ہیں وہ ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ اور اس پر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا اور بیٹا جوان ہو گیا، تو جوان ہونے کے بعد ایک مرتبہ بیٹا باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کسی کام میں مشغول تھا، باپ معذور تھا، وہ چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، بڑھاپے میں نظر بھی صحیح نہیں آتا اور سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا، تو دیوار پر ایک کوا آ کر بیٹھا، تو باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا کوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا ابھی تو بتایا میں نے آپ کو کہ یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر پوچھا کہ یہ کالا کالا صحیح نظر بھی نہیں آ رہا تھا، تو پوچھا یہ کالا کالا کیا ہے؟ بیٹا غصے میں آ گیا، اور غصے کی حالت میں اس نے بولا کہ آپ کا دماغ تو خراب ہو گیا، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوا ہے۔ تو 5 مرتبہ پھر میاں صاحب نے پوچھا، بڑے میاں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے اب بدتمیزی کے ساتھ باپ کو کہا
کہ آپ کا دماغ تو چل بسا ہے، خراب ہو گیا ہے، اب ہمارا دماغ آپ بڑھاپے میں آ کر خراب کر رہے ہیں۔ 1000 مرتبہ تو میں نے آپ کو بولا ہے کہ یہ کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے۔ اب نہ آپ ہمیں جینے دیتے ہیں اور نہ خود جینے کے قابل ہے۔ جب بیٹے نے اس قدر بدتمیزی کا برتاؤ کیا، غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا، تو باپ کچھ زیادہ ہی ہوشیار تھا۔ وہ اٹھا اور اندر جا کر ایک پرانی ڈائری اٹھا کر لایا جس میں بیٹے کی تاریخی ولادت لکھی ہوئی تھی۔ ڈائری نکال کر اس کا ایک صفحہ کھولا اور کہا، بیٹا ذرا یہ پڑھو۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میں اور میرا اکلوتا بیٹا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دیوار پر ایک کوا آ کر بیٹھا اور اس نے مجھ سے پوچھا، اس بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے۔ بچپن میں تو فرمایا کہ 25 مرتبہ اس نے پوچھا، میں نے ہر مرتبہ پیار سے جواب دیا، بلکہ اس کا یہ پوچھنا ہی مجھ کو بہت بلا معلوم ہو رہا تھا۔ ہر بار پوچھنے سے میں اس کو پیار کر رہا تھا۔ باپ نے جب یہ واقعہ بتا کر کہا کہ دیکھو باپ اور بیٹے میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ تیرا جواب ہے اور وہ میرا جواب تھا۔ تو 5 مرتبہ میں مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گیا اور میں 25 مرتبہ بھی تم سے پیار کرتا رہا۔ اگر آپ 50 مرتبہ بھی کہتے تو میں ہر مرتبہ تم سے پیار ہی کرتا رہا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچپن اور بچپن کچھ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔